السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل میں. تو آئیے ہم آج کا سبق سیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں ہم سبق نمبر 2 سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مشق بھی کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پر سبق آنے والی انفارمیشن ملتی رہے اور آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں. بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے. سبق نمبر 2 کا تعارف پیش کرتی ہوں آپ کو. سبق نمبر 2 میں یہاں پر 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر لکھے جا رہے ہیں جس کا نام بن رہا ہے ایک مرکب. مرکب کا مطلب ہوتا ہے 2 یا 2 سے زائد حروف کو ملا کر لکھا جانا. اس سبق میں حروف مفردات کو الگ الگ جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے اس میں بھی ہم حروف مفردات کی طرح تمام ہی لیٹرز کو الگ الگ پڑھیں گے. اس سبق میں بھی ہم اپنی تلفظ کی ادائیگی کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور عربی ایکسنٹ میں ہی ہمیں اسے بھی ادا کرنا ہے. جب 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل سی جاتی ہے. اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور اس میں جو ہے دھڑ اس کا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ہمیں اس کی پہچان بھی اس طرح سے کرنی ہے. جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں تو ان کی ہم پہچان کس طرح سے کریں گے؟ ہم ان کو نقطوں کے رد و بدل سے پہچانیں گے. بہت مختصر سے تعارف ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس میں جو چیز سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 2 حروف کو ایک ساتھ ملا کر جب لکھا جاتا ہے تو ان کو پڑھا کس طرح سے جاتا ہے اور ان کو پہچاننے میں ہمیں کس طرح سے سمجھنا ہے. آئیے سبق سٹارٹ کر لیتے ہیں. الف، یہ جو ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا سیم اسی طرح سے الف. اب جو ہم نے حروف ڈیئر اسٹوڈنٹ سبق نمبر 1 میں سیکھا تھا کہ اس کو 3 الف کھینچنا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہاں پر بھی وہ حروف 3 الف ہی کھینچنا ہوگا. اور جو ہم نے سبق نمبر 1 میں 1 الف کھینچا تھا حرف، تو وہ سبق نمبر 2 میں بھی 1 الف ہی کھینچنا ہے. یعنی سبق نمبر 1 میں جو 3 الف کھینچنے والا تھا وہ یہاں بھی 3 الف رکھنا ہے، اور سبق نمبر 1 میں جو 1 الف کھینچا تھا وہ بھی یہاں پر 1 الف ہی کھینچنا ہوگا. آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. الف، لام، الف، لام، الف، لام، الف. 3 الف لام اور 1 الف الف کو نہیں کھینچنا. لام، الف، با، الف، با، الف، نون، الف، نون، الف. اب ہم نے با کو بھی 1 الف کھینچا ہے اور نون کو 3 الف کھینچا ہے اور الف کو بنا کھینچے پڑھا. تا، الف، تا، الف. تا کو 1 الف کھینچا ہے اور ہم نے یا کو بھی 1 الف کھینچا ہے. یا، الف، یا، الف. سا، الف. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سا کو بنا سیٹی کے پڑھنا سیکھا تھا اور وہ کیسے تھا؟ زبان کی سرے سے ادا کیا تھا. سا، الف. شین، الف، شین. 3 الف اور 1 الف کو بنا کھینچے. سین، الف. سین کو 3 الف کھینچنا ہے اور الف کو بنا کھینچے. سین، الف. فا، الف، فا، الف. قاف، الف، قاف، الف. اب یہ جو میں مخارج ادا کر رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی جو پریکٹس کرنے کی جو لرننگ ملے گی وہ سبق نمبر 1 سے ہمارے اس کے پہلے والے چیپٹر میں مل جائے گی. اس لیے یہاں پر آپ کو مخرج کی ادائیگی سے زیادہ پڑھنے پر فوکس کروایا جا رہا ہے اور مخرج کی ادائیگی تمام ہی جگہ پر کرنی ہے آپ نے. جیم، الف، جیم، الف. جیم کو 3 الف اور الف کو بنا کھینچے. جیم، الف. خو، الف. خو کو 1 الف پڑھنا ہے. خو،
الف حا الف حا الف عین الف عین الف عین کو ہمیں 3 الف کھینچنا ہے. غین الف غین الف صاد الف. صاد کو ہم نے سیکھا تھا کہ اس کے ادائیگی میں لاسٹ میں جو دال ساکن آ رہا ہوتا ہے تو اس کو قلقلہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جب ہم کھول کر لکھیں گے تو آخر میں دال ساکن آ رہا ہے. صاد الف صاد الف. جی نیکسٹ لائن پڑھ لیتے ہیں. ضاد الف ضاد الف ضاد الف طا الف طا الف ظا الف ظا الف میم. یہ 3 الف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. الف میم